سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 کی تفسیر۔ ان تین پاک بازوں کے ذکر کے بعد جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول کی جناب میں جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم ان کی طرف مائل ہوئی اور اس کا ابر رحمت ان پر برسا اور ان کی کشت ایمان کو شاداب کر گیا، اب عام مسلمانوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان سے خطا ہو جائے تو اعتراف جرم اور اظہار ندامت کے بعد عفو و درگزر کی التجا کرے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی یقیناً مفید ہوگی، اس لیے اسے بھی تحریر کیے دیتا ہوں۔ فرمایا، ہمیشہ سچ بولا کرو، سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان جب سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 120۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ ترجمہ: نہیں مناسب تھا مدینہ والوں کے لیے اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی لوگ ہیں کہ پیچھے بیٹھ رہتے اللہ کے رسول پاک سے، اور نہ یہ کہ متوجہ ہوتے اپنے نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کر، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچی انہیں کوئی پیاس اور نہ کوئی تکلیف اور نہ بھوک راہ خدا میں، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے کچھ مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان تمام تکلیفوں کے عوض نیک عمل، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوں کا اجر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 120 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی اہل مدینہ کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں کہ وہ تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا، موسم کی ناسازیوں کا مقابلہ کرتا، جہاد کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جا رہا ہو۔ یہ حکم قیامت تک ہے۔ جب بھی خلیفہ وقت جہاد عام کا حکم فرما دے تو سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلیں۔ یہاں بھی ما کانا نہیں کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، جس طرح پہلے گزرا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 120 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان کے لیے ان تمام تکلیفوں کے عوض نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی جہاد میں شرکت کرنے کی مزید رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جب وہ جہاد میں نکلیں گے تو چھوٹی بڑی جو تکلیف انہیں پہنچے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے گا، تو پھر خدا کی رحمت میں حصہ دار بننے کے لیے وہ اس جسمانی تکلیف کو برداشت کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ کیوں کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 121۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ: اور وہ مجاہدین نہیں خرچ کرتے تھوڑا اور نہ زیادہ، اور نہ طے کرتے ہیں کسی وادی کو مگر یہ کہ لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ صلہ دے انہیں اللہ تعالیٰ بہترین ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ترجمہ: اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے، تو کیوں نہ نکلیں ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں، اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس دین کا مقصد
دل کی دنیا بدلنا ہو اور انسان کی زندگی کے کارواں کے لیے ایک بلند منزل متعین کرنا اور اس تک پہنچنے کی تڑپ پیدا کرنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگوں کی کافی تعداد موجود ہو جو اس دین کے اسرار و رموز سے پوری طرح واقف ہوں، جو اس کے اغراض و مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور دوسروں کو سمجھانے اور ان کے دل نشین کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر ان آیات کے درمیان جن میں جہاد کی ترغیب اور جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ایک ایسی آیت بیان فرمائی جس میں دین کے اس مقصد اعلیٰ کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ مسلم آبادی کے وہ علاقے جو دینی اور علمی مرکزوں سے دور ہیں، وہاں سے چند طالبان علم ان مرکزوں میں آئیں اور عالمان دین کی خدمت میں کچھ عرصہ رہ کر دین کی صحیح سمجھ پیدا کریں، اور جب فیض صحبت سے ان کے دلوں میں نور بصیرت پیدا ہو جائے تو پھر اپنے اپنے دور افتادہ وطنوں کی طرف لوٹ آئیں اور وہاں کے رہنے والوں میں احکام اسلام کی تبلیغ کریں، تاکہ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے دین کی روح سے واقف ہو اور اس کے احکام سے باخبر ہو، تاکہ بے علمی کی وجہ سے ان کا رابطہ اسلام کے ساتھ کمزور نہ ہو جائے اور جہالت کے باعث مسلم سوسائٹی میں اخلاقی اور اعتقادی بے اعتدالیاں رونما نہ ہونے لگیں۔ من کل فرقت منہم طائفہ، کہ ہر جماعت میں سے چند افراد کے الفاظ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد اپنا گھر بار چھوڑ کر طلب علم میں مصروف ہو جائے، کیونکہ اس طرح تو نظام اجتماعی درم برم ہو جائے گا، تجارت، زراعت، صنعت وغیرہ سب میں خلل واقع ہو جائے گا، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بستی سے چند افراد حصول علم دین اور تبلیغ و اشاعت کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان لوگوں کے حصول علم کا مدعا صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ واپس آ کر اپنے علم و عرفان کی شمع سے ہر گھر میں اجالا کر دیں، جہاں کہیں اعتقادی اور عملی تاریکی کا سراغ پائیں اپنے نور کا رخ ادھر موڑ دیں۔ اسلام نے علم اور اس کی ترویج کے لیے جتنا اہتمام فرمایا ہے، قرآن کے صفحات اور احادیث کے دفاتر اس سے لبریز ہیں، اور انہی ارشادات کی برکت تھی کہ عرب کے گنوار اور جاہل دیکھتے ہی دیکھتے اقوام عالم کے امام بن گئے۔ جہاں ان کی عظمت کا جھنڈا گڑا، وہاں سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹ نکلے۔ کوہ دمن میں جہاں کہیں وہ خیمہ زن ہوئے، مسجد و مدرسہ کے بلند مینار معرفت کی تجلیاں بکھیرنے لگے۔ صاحب قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت طلب علم کی فرضیت کی دلیل ہے۔ حضور کریم علیہ صلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح مجھے میری امت پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو، عابد جو عالم نہ ہو، اس پر فضیلت حاصل ہے۔ یہاں پر 11ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔